یہ کہانی کانچ کے برتن بیچنے والے ایک بوڑھے آدمی کی ہے۔ یہ آدمی روزانہ سر پر کانچ کے برتنوں سے بھرا ہوا ٹوکرا رکھتا اور شہر میں بیچنے کے لیے روزانہ صبح سویرے نکل جاتا۔ ایک روز وہ ایسے ہی معمول کے مطابق کانچ کے برتن ٹوکرے میں ترتیب سے ڈال کر ٹوکرا سر پر رکھ کر گھر سے نکل گیا اور شہر کی طرف چلنے لگا۔ وہ پوری توجہ سے اپنی منزل کی طرف روانہ تھا۔ تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ایک کانچ کا گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اس بوڑھے آدمی نے کوئی توجہ نہ دی، یوں ہی چلتا رہا۔ ایسے لگتا تھا کہ اسے گلاس کے گر کر ٹوٹ جانے کا علم ہی نہ ہو۔ اس کی رفتار اب بھی ویسے ہی برقرار تھی، چہرے پر وہی سکون تھا جو گھر سے نکلنے کے وقت تھا۔ دور کھڑا ایک آدمی اسے دیکھ رہا تھا، اور جب وہ کسی چیز سے ٹکرایا تھا تو وہ منظر بھی اسی اجنبی شخص سے چھپا نہیں تھا۔ اسے لگا کہ یہ بوڑھا آدمی اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کے کانچ کا گلاس ضائع ہو گیا ہے، اور اسے اپنے نقصان کے بارے میں کچھ بھی خاص علم نہیں ہے۔ اس لیے وہ دوڑتا ہوا اس بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور اسے روک کر اس سے مخاطب ہوا۔ سنیے، بوڑھا بابا اب بھی چل رہا تھا، رک ہی نہیں رہا تھا، اور چلتے چلتے ہی اس نے جواب دیا، جی کہو۔ بابا رکا نہیں تھا، اس لیے اسے بھی چلتے چلتے ان سے گفتگو کرنی پڑ رہی تھی، اور چونکہ بابا کی رفتار بھی تیز تھی تو اسے بھی اپنی رفتار بڑھانی پڑی۔ خیر، اس نے بابا سے کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں، جب آپ کسی فرد سے ٹکرائے تھے نا تھوڑی دیر پہلے، تو آپ کے ٹوکرے میں سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ یہی آپ کو بتانے آیا ہوں۔ بابا مسکرایا اور بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ کر گر گیا ہے، میں لاشعور نہیں ہوں۔ وہ اجنبی شخص حیران ہوا اور بولا، پھر آپ رکے کیوں نہیں جب آپ سب جانتے تھے؟ بابا بولے، جو چیز ایک بار ٹوٹ گئی اس کے لیے رکنا بیکار ہے۔ بالفرض میں رکتا، ٹوکرا زمین پر رکھتا، اس ٹوٹی ہوئی چیز کو جو اب جڑ بھی نہیں سکتی، اور اس کو اٹھا کر دیکھتا، افسوس کرتا، پھر ٹوکرا اٹھا کر سر پر رکھتا، تو میں اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا، ٹوکرا رکھنے اور اٹھانے میں کوئی اور چیز بھی ضائع کر دیتا، اور شہر میں جو کاروبار کرنا تھا افسوس اور پریشانی کے باعث وہاں بھی معاملات بگاڑ دیتا۔ میں نے ٹوٹے گلاس کو وہیں چھوڑ کر اپنا بہت کچھ بچا لیا ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں اور دکھ و درد اور غلط فہمیاں اسی ٹوٹے گلاس کی طرح ہوتی ہیں کہ اگر ہم انہی پریشانیوں کو سر پر سوار کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کبھی خوشی کی تلاش میں سرگردان نہیں ہوں گے، اور اگر ہم اپنی سوچ کا مرکز اپنے غموں کو بنائیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کو بے رونق کر دیں گے۔ اس لیے ان غموں سے اور پریشانیوں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے، اور زندگی میں خوشی کے لمحات جو میسر ہو رہے ہیں ان سے جی بھر کر لطف اندوز ہونا چاہیے، اور جب ہم اپنا قدم آگے بڑھا لیں تو پھر واپس پیچھے مڑ مڑ کر ان غموں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پیچھے مڑنے والے ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔